تحسین صاحب، ہمارے ایم این اے صاحب، صادق میمن صاحب، آپ سب خواتین و حضرات جو آج آئے اور آ کر آپ نے اپنی طرف سے اپنی کارکردگی اور اپنے اداروں کی کارکردگی سے باعلم کیا ہمیں، اور ہمیں بھی معلومات ملی، کافی معلومات ملی۔ یہ گل صاحب کو میں نے کہا تھا، ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی وقت رکھیں کراچی میں تاکہ جو بھی این جی اوز پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے بھی نمائندگان سے ملاقات ہو جائے اور بات چیت ہو جائے ان سے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم آج ملے۔ آج آنے سے پہلے 2-3 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ کچھ کتابیں نکالی، وہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں، پھر جیمنائی اور چیٹ جی پی ٹی کو دھندوڑا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی ٹیکس سیوی ہیں۔ ویری گڈ۔ تو بڑے اعداد و شمار نکلے، دنیا کی مختلف مثالیں وغیرہ سب آئیں۔ سب دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو میں ایک طرف رکھتا ہوں، اور غربت جو میں نے دیکھی ہے، جو میرے آنکھوں کے آگے سے گزری ہے، اور اس میں جو کمی آئی ہے میرے 67 سال کی عمر میں، اسی پہ ہی بات کروں۔ تو جب ہم 60 کی دہائی میں بڑے ہو رہے تھے، 70 کی دہائی میں، تو غربت ہماری آنکھوں سے دور نہیں تھی۔ آپ بڑے شہروں میں بھی، کراچی میں ہم رہتے تھے کشمیر روڈ کے ساتھ، تو وہاں جھگیاں ہوتی تھیں، تو ہم جب جاتے تھے اسکول تو جھگیوں کو دیکھتے تھے۔ گاؤں جاتے تھے، وہاں بھی لوگ کچے گھر تو کیا، ان کی دیواریں بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ جھاڑیوں سے بناتے تھے، جنگلہ ٹائپ چیز اپنی۔ اور حیدرآباد بھی یہی حالت۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، غربت لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی گئی۔ اب یہ ہے کہ غربت جہاں ہے وہ بڑے شہروں کے پریفریز پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ کو علاقوں میں جانا پڑتا ہے، جیسے کراچی کی کچی آبادیاں ہیں، آپ وہاں جائیں گے دیکھنے میں آئے گی، اگر آپ شہر میں پھر رہے ہیں دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ تو اس کا لوگوں پہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ گاؤں میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں بھی مکانات پکے ہو گئے، دیواریں پکی بن گئی۔ اب اس میں ٹیکنالوجی نے بھی بڑا اثر کیا ہے۔ ایک تو یہ کمیونیکیشن بہتر ہو گئی ہے، اس کا بھی اثر ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ بہتر ہو گئی ہے، ہر کسی کے پاس اپنی موٹر سائیکل آ گئی ہے، جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ بڑا اثر ہوا ہے معاشرے پہ اس کا۔ یہ چیزیں تو ہماری جو ہے درآمدی ٹیکنالوجی ہے، اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو اچھی چیزیں تھیں، تعلیم اچھی تھی،
انفراسٹرکچر بہتر تھا، وہ سب غائب ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ 77 سے لے کے 2008 تک وہ لاسٹ ڈیکیڈس. اور ہم جو ہے وہ جو وقت ہم نے گنوایا، اس وقت کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پیسے ہمارے پاس وافر آئے اس دوران، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم سب سہارن افریقہ کی سطح پہ آ گئے ہیں. ہمارے جو بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہی بتا رہے ہیں. اور اگر ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، آج کل کی دنیا میں واٹ میٹرز از پروڈکٹیوٹی. آپ جو ہے لاکھ لوگوں کو تعلیم دلوائیں، 50,000 کو ہنرمند بنوائیں، اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. واٹ میٹرز از پروڈکٹیوٹی. تو ہماری جو اعداد و شمار ہیں، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کے سوا ہمارے ہاں کوئی اعداد و شمار نہیں نکلتے. تو اب وہ کتنے جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں، بھروسے والے ہیں، ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے. کچھ لوگ ان میں جمع کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ان سے جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن اگر سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہم سب سہارن افریقہ کی لیول پہ ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو. بٹ نیشنز آر ناٹ بلٹ بائی NGOs. You merely fill in the gaps. جس وقت نیشن بلڈنگ NGO نہیں کرتی، وہ نیشن کو کرنا ہوتی ہے، حکومتوں کو کرنا ہوتی ہے. Unfortunately, from all the data we are lagging. تو آپ جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے تو نعمت ہے. تو جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھے، اس کو بڑھائیں، آگے کا سوچیں کہ جو جو چیزیں آپ نے کہی ہیں اس کے بعد کیا. کیونکہ جو جو چیزیں آپ کر رہے ہیں آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اس کو سال ہوا یا 2 سال ہوا یا 4 سال ہوا شروع کی ہیں، کافی عرصے سے آپ کر رہے ہیں. تجربہ ہے آپ کو، وسیع تجربہ ہے ان چیزوں کا. اب یہ حالت تو نہیں ہے نا کہ جس وقت ڈاکٹر اختر حمید خان آئے تو کوئی بھی NGO نہیں تھی یہاں، پروجیکٹ بڑے نہیں چل رہے تھے، تو سب ان سے سیکھے. اب 80 کی دہائی نہیں رہی ہے، 70 نہیں ہے، تو وسیع تجربہ ہے ہر کسی کو. سو لیٹس موو فارورڈ فرام ویئر وی آر. کچھ چیزیں میں نے سنی، اچھی سنی. اب ہم دیکھیں the wheel has been invented. There's no need to reinvent the wheel. The wheel is already there in other countries.
کہیں بھی ہے، ہمیں وہ وہیل لا کے ہمارے جو گڑھوں اور پتھروں اور ناہموار راستے ہیں اس پہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے، کتنی ہوا اس میں بھری جائے، کتنا پریشر رکھا جائے، آیا ٹیوب ڈالا جائے اس میں یا بغیر ٹیوب کے کام کرے گا. ہمیں وہ وہیل تو دنیا میں ہے ہی ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ہمیں وہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف وہ لا کے یہاں کے لیے ایڈجسٹ کر کے اپنے راستے پہ اس کو رواں کرنا ہے. اور اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کیا. ان کے سوا تو میرے خیال میں کوئی تھا بھی نہیں سیکٹر ڈیولپمنٹ میں، اور بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. یہ کچھ لوجسٹیکل، میں ان کو لوجسٹیکل ڈیفیکلٹیز کہتا ہوں، ماشاءاللہ وہ خود ہی جو ہے وہ ٹیمپرریلی تو حل کر لیتے ہیں. تو لوجسٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں، ہم بھی ان پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی بالکل اندازہ ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنے والے ادارے کیسے چلتے ہیں. ون از ویری اویئر، تو آپ کو اویئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ون از ویری اویئر، اور ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. ون از ویری اویئر آف ہاؤ تھنگز ہیپن. تو انشاءاللہ وہ بھی کام کرتے رہیں گے، اور آپ بھی ہماری طرف سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے کمیٹی کی طرف سے، پارلیمنٹ میں صادق میمن صاحب ہیں، ہمارے دوسرے کمیٹی کے ممبران ہیں، جو بھی ہو سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں. میں نے ڈی سی بدین کو خاص بلوایا آج یہاں پہ کہ وہ بھی آ کے اٹینڈ کریں یہ میٹنگ، تاکہ ان کی بھی انٹریکشن ہو آپ حضرات کے ساتھ، خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ. نہیں، میں ان کو بولا نہیں، ان کے ساتھ ہو، کیونکہ دس از آلسو ون آف دا ریڈ ڈسٹرکٹس. There are 3 red districts there, actually 4. Tharparkar, Badin, Sujawal and Thatta. And they've remained that since Dr. Mehboob ul-Haq made his Human Development Index. They haven't changed. تو انہیں ان کو خاص کہا تھا کہ آ جائیں، اور بدین کے لیے آپ سے which is also my home district کوآرڈینیشن رکھیں، تاکہ وہاں لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ زیادہ ہو سکتا ہے ہم کریں، آپ بھی کریں، ہمیں بھی دعائیں ملیں گی، آپ کا نام بھی سنہرے حرفوں میں یاد کیا جائے گا. تو آخر میں شکر گزار ہوں پھر گل صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا، اور سیر حاصل گفتگو کا، کہ ہمیں کافی معلومات ملی. انشاءاللہ اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہماری اور آپ کی سوچ ایک ہے، منزل بھی ایک ہے،
بس اب یہ ہے کہ منزل تک پہنچے. بہت شکریہ آپ کا.